من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ نبی مکرم شافع معظم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں. بڑی اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی محمد کما تحب و ترضى صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور باوض بلند درود پڑھی. اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین. خالق کائنات جل جلالہ حقیقی طور پر حاکم اعلیٰ اور بادشاہ مطلق ہے. وہ جو بھی فیصلہ کرے اسے رد نہیں کیا جا سکتا اور وہ جو چاہے کرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. نہ تو اس پر کوئی شے لازم ہے اور نہ ہی وہ کسی کو جواب دے. لا متناہی قدرت اور لا محدود اختیارات کے باوجود رب ذوالجلال ظلم نہیں فرماتا. نہ تو کسی کو بیجا سزا دیتا ہے اور نہ ہی کسی کے انعام میں کمی فرماتا ہے. احکم الحاکمین پسند فرماتا ہے بلکہ نہایت تاکید کے ساتھ حکم دیتا ہے کہ بندے بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں اور عدل کا دامن تھامے رکھیں. اس سے انصاف کرنے والوں سے دنیا و آخرت میں سرفرازی کے وعدے فرمائے اور ظالموں کو دونوں جہان میں ذلت و رسوائی کی وعیدیں سنائی. دنیاوی نظام میں بعض افراد یا اقوام یا ممالک اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ قانون ان کے سامنے بے بس دکھائی دیتا ہے. وہ ٹھٹائی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں مگر انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. جبکہ قادر مطلق کے حضور صورتحال اس سے یکسر مختلف ہے کہ کسی بھی شخص یا قوم کی مجال نہیں کہ اسے عاجز کر سکے اور اس کی قدرت سے باہر نکل جائے، بلکہ ہر لمحہ اس کے قبضے قدرت میں ہے اور وہ جب چاہے جسے چاہے ظالم کی گرفت فرما سکتا ہے. یہ تمام امور بلا شبہ حقائق ہیں مگر موجودہ حالات کے پیش نظر عقل کے پجاری اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ دنیا ظلم کی آگ میں جل رہی ہے، خصوصاً مسلمانان عالم ظلم و ستم کا شکار ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ظالموں کی گرفت اور مظلوموں کی مدد کیوں نہیں فرماتا؟ یوں ہی جن لوگوں کو ایمان بالغیب کی پختگی نصیب نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے بے خبر ہے، وہ وسوسوں میں مبتلا ہو کر شکوہ شکایت کے شیطانی جال میں پھنسے جاتے ہیں. اسی طرح اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کی طاقتوں اور کرامتوں کا انکار کرنے والے بد مذہب و فتنہ پرور زبان درازی کرنے لگتے ہیں کہ تمہارے اولیاء کرام وہ اب مسلمانوں کو فریاد رسی اور مشکل کشائی کیوں نہیں کرتے. حقیقت یہ ہے کہ نہ تو رب کریم کی قدرت میں کوئی کمی ہے اور نہ ہی اس کے پیاروں کو عطا ہونے والے اختیارات میں کوئی نقص ہے، بلکہ خالق کائنات کا ہر فعل حکمتوں سے بھرپور ہوتا ہے. کبھی حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ظالم کی فوراً گرفت نہ ہو، چنانچہ اسے جلدی ہی اپنے کیے کی سزا مل جاتی ہے، اور کبھی حکمت اس میں ہوتی ہے کہ ظالم کو مہلت ملے لہذا اسے کچھ عرصہ کے لیے چھوٹ دی جاتی ہے. حضرات محترم، رب کریم جل جلالہ جن جرائم پر بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے ان میں سے ایک ظلم بھی ہے. قرآن و سنت میں ظلم کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، حتیٰ کہ رب کریم نے دشمنوں پر بھی ظلم کی اجازت نہیں دی. ظالم پر اللہ تعالیٰ کا اس قدر غضب ہوتا ہے کہ جو ظالم کے ساتھ ظلم میں تعاون کرے یعنی اس کا ساتھ دے، بلکہ جو ظلم میں صرف اس کی حمایت کرے، بلکہ جو طاقت کے باوجود اسے ظلم سے روکنے میں سستی کا مظاہرہ کرے، اس پر بھی رب ذوالجلال ناراض ہوتا ہے. سیدنا ابو ذر جندب غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کریم کا ارشاد روایت فرماتے ہیں کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، یعنی میرے بندو میں ظلم سے پاک ہوں اور میں نے تم پر بھی آپس میں ظلم کو حرام فرمایا ہے، لہٰذا ایک دوسرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 افراد کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ پہلا، الصائم حتی یفطر، روزہ دار جب روزہ افطار کرتا ہے۔ دوسرا، والامام العادل، دوسرا یعنی کہ عدل و انصاف کرنے والا حکمران۔ اور تیسرا، ودعوت المظلوم یرفعها اللہ فوق الغمام ویفتح لها ابواب السماء ویقول رب وعزتی لانصرنک ولو بعد حین، یعنی ظالم کے خلاف مظلوم کی دعا کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلوا دیتا ہے، خاص قبولیت عطا کرتا ہے، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مظلوم مجھے اپنے عزت و عظمت کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا، اگرچہ کچھ دیر کے بعد ہی صحیح۔ حضرات محترم، سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم امتی تہاب الظالم ان تقول انت ظالم فقط تودع منہم، یعنی جب تم میری امت کو دیکھو کہ وہ ظالم کو ظالم کہنے سے خوف زدہ ہو، یعنی طاقت کے باوجود اسے ظلم سے نہ روکے، تو اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا۔ ان وعیدوں میں جہاں ظالم کے لیے درس عبرت ہے، وہاں مظلوم کو بے یار و مددگار چھوڑنے والوں کو بھی سخت ڈانٹ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اس وقت غزہ میں ہونے والے مظالم پر خاموش بت بننے والوں کو بھی ان نصوص سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ ہر ظالم کی فوراً گرفت نہیں فرماتا، بلکہ بعض ظالموں کو کچھ عرصہ کے لیے چھوٹ دیتا ہے۔ ظالم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، مگر حقیقت حال اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ ہوتی ہے۔ اس کی فوری طور پر پکڑ اس لیے نہیں ہوتی کہ رب ذوالجلال اسے ڈھیل دیتا ہے، جب وہ سرکشی کی حدیں پار کر لیتا ہے تو اس کے بڑے جرائم کی سزا بھی بڑی ہی دی جاتی ہے اور اسے رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کو تسلی دیتے ہوئے، ظالموں کو دھمکی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اور اے سننے والے تم ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ ظالموں کے اعمال سے بے خبر ہے، وہ تو انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن میں دہشت کے مارے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، وہ اپنے سر اٹھائے محشر کی طرف دوڑتے جا رہے ہوں گے، اس حال میں کہ ان کی پلک تک نہیں جھپک رہی ہوگی اور ان کے دلوں میں کوئی ہمت نہیں ہوگی۔ سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے حتیٰ کہ جب اس کی پکڑ فرماتا ہے تو پھر اسے مہلت نہیں دیتا، بہت سخت سزا دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ان اخذہ علیم شدید، یعنی آپ کے رب کی گرفت ایسے ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ بستیوں والے ظالم ہو، بے شک اس کی پکڑ بہت دردناک شدید ہے۔ بے شمار تاریخی مثال اگزامپل ان آیت کریمہ کی عملی تصدیق ہے۔ فرعون، نمرود، یزید، ہلاکو خان جیسے ہزاروں ظالم اپنے اپنے دور میں یہی سمجھتے رہے کہ ہمیں لگام ڈالنے والا کوئی نہیں، مگر قادر مطلق نے گرفت فرمائی تو نشان عبرت بن گئے۔ موجودہ دور کے بڑے بڑے ظالم، چاہے وہ امریکہ ہو یا اسرائیل ہو، ہرگز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ رب ذوالجلال اپنی حکمت کے مطابق وقت مقررہ تک کے لیے چھوٹ دے رہا ہے کہ کر لو کیا کچھ کر سکتے ہو، بنا لو کتنے ہتھیار بنا سکتے ہو، جب ہماری گرفت ہوگی تو سب کچھ ناکارہ ہو جائے گا۔ جو لوگ قدرت الہیہ سے متعلق
وسوسوں کا شکار ہے، انہیں بھی اپنی غلط فہمی کا ازالہ کرنا لینا چاہیے۔ ظالموں کو مہلت ملنے کا ہرگز یہ سبب نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ قابو میں نہیں ہے، بلکہ یہ حکمت کا تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، اور ایک ذریعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت مرتبہ وہ ظالم کی جلد گرفت نہیں فرماتا۔ ظالم کو مہلت دینے سے جہاں اس کی آزمائش ہوتی ہے، وہاں دوسروں کا امتحان بھی لیا جاتا ہے۔ مظلوم کی یوں آزمائش ہوتی ہے کہ وہ پختہ مومن ہو تو ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے۔ ایک سچے مسلمان کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ چاہے خوشی ہو یا غم، وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، اور کافر و منافق یا کمزور ایمان والا ہو تو وہ شکوے شکایت کرنے لگتا ہے اور نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے لوگوں کا امتحان اس طرح لیا جاتا ہے کہ وہ عذاب خداوندی سے ڈرتے ہوئے مظلوم کو ظلم سے بچانے کی کوشش اور دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے ہیں، یا اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے ظالم کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے؟ ہماری عزت کی قسم بے شک ہم ان سے پہلے لوگوں کا بھی امتحان لیا، تو اللہ ضرور ضرور سچوں کو ظاہر فرما دے گا، اور ضرور ضرور جھوٹوں کو بھی ظاہر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے لیتا، دشمنان دین کو زمین میں دھسا دیتا، پتھر برسا کر ہلاک کر دیتا، یا کسی اور ذریعے سے تباہ کر دیتا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزمایا جائے۔ حضرات محترم، موجودہ اس ملک کی حالت کے تناظر میں یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جسے چاہے، ایک لمحے میں بھی، کم وقت میں بھی امریکہ و اسرائیل کو ان کے تمام اتحادیوں سمیت تباہ کر سکتا ہے، مگر انہیں مہلت دینے میں دو طرح کے لوگوں کا امتحان ہے۔ پہلا اہل فلسطین، اور دوسرے تمام مسلمان جو ظلم کا شکار اپنے اپنے ملک میں ہو رہے ہیں، سمیت تمام، اور ان سمیت دوسرے تمام مسلمان جو عیش و آشائش اور آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، ان تماموں کا بھی امتحان ہے کہ وہ مشکل حالات میں دینی تقاضوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یا شہادتوں اور تباہیوں کی پرواہ کیے بغیر اسلام کے خاطر میدان عمل میں ڈٹے رہتے ہیں۔ اور دوسرا ان کے ساتھ ساتھ ہمارے سمیت تمام دنیا بھر کے مسلمان کا امتحان ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ظلم سے بچانے کے لیے اور دین کا جھنڈا سر بلند کرنے کے لیے جہاد کا راستہ اپناتے ہیں، یا گھر بیٹھ کر صرف مذمتی قرار اداؤں پر اکتفا کرتے ہیں، یعنی کہ صرف سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کر کر اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ حضرات محترم، حماس اور اہل جس طرح استقامت کے ساتھ ظلم کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، امید ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں کامیابی ہی قرار پائیں گے، اور ہمارے سمیت تمام باقی مسلمانوں کو اپنے ضمیر سے، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہے یا ناکامیاب۔ حضرات محترم، انسان اس بات سے بے خبر ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس کی نظر موجودہ صورتحال اور جلد فائدے پر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمومی طور پر ظلم کے نتیجے میں مظلوم بھی دل برداشتہ ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں، مگر رب کریم ہر چیز کے انجام کو خوب جانتا ہے اور نقصان دہ چیز کو نفع بخش بنانے پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ وہ چاہے تو زہر کو تریاق بنا دے، اس کی مشیت ہو تو تباہی عروج کا سبب بن جائے، اس کے لیے طوفان کا رخ موڑنا اور ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروانا کچھ مشکل نہیں ہے۔ چنانچہ رب کریم کئی مرتبہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، اس لیے کہ اس میں مظلوم کا دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے اور اخروی نفع بھی ہوتا ہے۔
اب آپ کہیں کہ اخروی نفع کیا، تو اخروی نفع تو واضح ہے کہ مظلوم کو آخرت میں پورا پورا انصاف بھی دیا جائے گا اور صبر پر بے پناہ انعام سے بھی نوازا جائے گا، اور دنیاوی نفع یوں کہ مظلوم کو صبر پر اللہ تعالیٰ کی مدد نصیب ہوتی ہے، ظالم کے سد باب کے لیے منصوبہ بندی کا شعور بیدار ہوتا ہے اور اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کے اقدامات کا راستہ کھلتا ہے، بالآخر ظلم مظلوموں کی کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی بات کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ آیت کا اختتام اسی آیت کے لاسٹ میں ہے کہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ مظلوموں کو رب کریم کی مدد نصیب ہوئی اور ظلم ان کے عروج کا ذریعہ بن گیا۔ کفار مکہ نے کمزور مسلمانوں پر مظالم کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، جسمانی تشدد، ذہنی اذیت یعنی مینٹلی ڈسٹرب، معاشی و معاشرتی بائیکاٹ، جیسا کہ آج کل چل رہا ہے کہ مسلمانوں کا ہر طریقے سے بائیکاٹ کیا جائے اور نیست و نابود کرنے کی سازشیں، ہر طرح سے ظلم کیا گیا، مگر صحابہ کرام علیہم رضوان دین پر ڈٹے رہے تو رب کریم نے ایسی مدد فرمائی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ مختلف غزوات میں کامیابی کے علاوہ چشم فلاک نے یہ نظارہ بھی کیا کہ ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک میں رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان کا راستہ روک سکے۔ جو پہلے بدمعاشی کرتے تھے وہ اب جان بچانے کے لیے امان لے رہے ہیں اور رحم کی درخواستیں پیش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس ملک میں بھی جب برطانوی سامراج نے دل کھول کر لوٹ مار کی اور معاشی و سیاسی جبر کی حد کر دی، مگر علماء و مشائخ اور اہل سنت میدان عمل میں ڈٹے رہے اور 1857 کی جنگ آزادی سمیت ہر موقع پر ایمانی جرت کے ساتھ انگریز کا مقابلہ کیا تو تائید ربانی سے ایسا شعور بیدار ہوا کہ انگریز نے مجبوراً یہ خطہ چھوڑا اور یہاں سے روانہ ہونے کا فیصلہ لیا۔ آج بھی اگر مسلمان بزدلی اور اسلام کی سربلندی کے لیے بزدلی چھوڑ دے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اتفاق و اتحاد کے ساتھ ایک ساتھ ہو جائے تو خالق کائنات کی مدد سے ضرور عروج نصیب ہوگا اور عالمی طاقتوں کا اور موجودہ جبر مسلمانوں کی سرفرازی کا سربلندی کا ذریعہ بنتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن افسوس صد افسوس آج ہم دیکھیں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں مسلمانوں پر الگ الگ جگہ پر جو ظلم ہو رہا ہے اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ صرف ہم ایک اسٹیٹس لگا کر یا کوئی سوشل میڈیا پوسٹ پر کمنٹ کرنے کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا فرض نظر آ گیا۔ ہم اگر ہمارے چہرے سے یا ہمارے اعمال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ظاہر نہیں ہوتی ہے تو ہمیں ڈی پی لگانے سے یا اسٹیٹس لگانے سے یا کوئی پوسٹر لے کر کھڑے ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ صرف محبت کا اظہار دکھاوے سے کرو، بلکہ ہمیں اپنے اعمال سے محبت دکھانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے عملی کردار سے محبت دکھانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے خوشی اور غم میں ہم جو کام کرتے ہیں اسے ہمیں محبت دکھانے کی ضرورت ہے، نہ کہ کسی بینر یا صرف ایک ڈی پی لگانے سے ہم نبی کی محبت کا اظہار کریں۔ آپ دیکھیں کہ آج ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے، ابھی نہیں دیکھیں یہ جمعے کا وقت ہے کیونکہ مسلمان صرف جمعہ ہی کے دن مسلمان ہوتا ہے۔ آپ زیادہ تر مسجد دیکھ لیں، 55 یا 56 مساجد اس شہر میں ہے۔ اگر ہماری بات ہوتی ہے کئی اماموں سے تو فجر کے وقت جو مسئلہ ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ قوم واقع میں مردار ہو چکی ہے، کوئی زندہ ہے ہی نہیں۔ اس مسجد میں بھی آپ دیکھیں فجر میں 1 یا 2 نمازی رہتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مسلمان فجر کے وقت سوتا نہیں ہے بلکہ مر جاتا ہے۔ اکثر مساجد میں دیکھا ہے جمعہ کے دن بھیڑ نظر آئے گی اور باقی جمعہ کی نماز کے بعد مسلمان مر جاتا ہے اور اگلے جمعہ کو پھر وہ زندہ ہوتا ہے۔ افسوس کا مقام ہے ہم اپنے آپ کو نبی کا دیوانہ کہتے ہیں، لعنت ہے ہمیں ایسی زندگی پر جو ہم فرض تو ادا نہیں کر رہے ہیں، صرف ہم سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے کافی ہے۔ ہم دیکھیں کہ مزاروں پر آج کل بھیڑ کا بھیڑ جمع رہے گا لیکن مسجدیں ہماری خالی ہے۔ کیا کسی اولیاء نے ایسا کہا ہے کہ نہیں تم مزاروں پہ حاضری دو اور مسجدیں خالی کرو؟ بالکل نہیں ہے۔ ابھی
غوث پاک کا یہ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، ہم نے ان کی تعلیمات پر 3 جمعے لگاتار بیان کیا ہے۔ کیا اس تعلیمات میں یہ تھا کہ نماز چھوڑ کر آپ صرف مزاروں پر آپ بھیڑ لگائیں؟ نہیں میرے بھائیوں، اسی لیے ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے۔ اگر ہم صرف کھانے کمانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ ہماری سوچ ہے، تو پھر جانور اور ہم میں کوئی فرق باقی نہیں رہا ہے۔ حضرات محترم، ہمیں عملی طور پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف اللہ سے مدد کی امید لگانا ضروری نہیں ہے، ہمیں امید تو لگانی ہی ہے، ہمیں عمل بھی کرنا ہے۔ ہم ابابیلوں کے بھروسے نہ بیٹھے رہے، یہ نہ کہیں کہ فرعون کا جو حال اللہ نے کیا ہے وہ دور حاضر کے فرعون کا بھی حال اللہ کرے گا۔ نہیں، اس کے لیے کوئی موسیٰ کو اٹھنا پڑے گا، اس کے لیے بھی کسی نمرود سے لڑنے والا کوئی ابراہیم کو اٹھنا پڑے گا۔ تو کیا ہم اس بھروسے میں بیٹھے رہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کوئی صلاح الدین ایوبی کو بھیجے؟ نہیں، ہمارے اندر ہی سے نکلنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ظالم سے لڑنے کے لیے استقامت عطا فرمائے اور صبر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہمیں دکھاوے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو کے سنت پڑھیں۔